اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ انبیاء کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ انبیاء کی ابتدا تذکیر و بلاغ سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون۔ ذکر، تذکیر اور بلاغ، ان کے پاس نئی نئی نصیحت آتی ہے نزول کے اعتبار سے، یہ اس کو سنتے ہیں۔ اختتام بھی تذکیر و بلاغ پر ہوتی ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، 106 نمبر آیت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے۔ تذکیر و بلاغ، ان کو پیغام پہنچانا و نصیحت کرنا۔ اس لیے سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجنا یہ اللہ کی طرف سے مخلوق کے اوپر رحمت ہے۔ ارسال الرسل للناس رحمت من اللہ بہم، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تذکیر و ابلاغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ سورت کے جو بنیادی موضوعات ہے، نمبر 1، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا اور قیامت کے قریب ہونے کا بیان، آیت نمبر 1-2۔ غفلت انتہائی خراب چیز ہے، ہر گمراہی کی جڑ و بنیاد غفلت ہے، اس لیے اس صورت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ دوسرا موضوع، کفار کو متنبع کرنا ہے کہ تم پر بھی اس طرح عذاب آ جائے گا جیسے سابقہ مکذبین و مستہزئین پر آیا۔ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، پر عذاب آیا، تم پر بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 12، 15، 39، 41۔ تیسرا موضوع، امت النبیین کو پیش کیا گیا، انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو، کہ یہ ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی مقصد لے کر آئی تھی، اور یہ بیان توحید۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آیت نمبر 48 اور 92۔ قیامت کے مناظر اور قیامت کے احوال کا اختتام، اس انتہا کو پیش کیا گیا ہے اس میں، آیت نمبر 97، 104۔ اللہ کی وحدانیت کی تاکید کے لیے، اللہ کی الوہیت کی اس بات کے لیے کائنات میں اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، آیت نمبر 30، آیت نمبر 33۔ اسی طرح سورت میں آیت نمبر 35 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ابتلاءات آتے ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی۔ خیر کا ابتلاء آتا ہے، اچھی حالت انسان پر آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا شکر دیکھے، اور شر کے ساتھ بھی اللہ آزماتے ہیں تاکہ ان کا صبر اور ثبات قدمی دیکھے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، 35 نمبر آیت۔ لہذا جو اچھی حالت میں ہے یہ بھی ابتلاء ہے، اور جو تکالیف میں ہے یہ بھی ابتلاء ہے، صبر اور شکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں کائنات کا نقطۂ آغاز بیان کیا گیا ہے، اور یہ دلیل وحی اللہ کی طرف سے، اور کائنات کا نقطۂ آغاز
ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. دو الفاظ استعمال کیے گئے. رتق کا معنی ایک چیز گڈ مڈ ہو، خلط ملط، اور فتق کہتے ہیں اس کو جدا جدا کرنا. تو یہ کائنات کا نقطۂ آغاز ہے کہ یہ ایک نقطہ تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے. ابھی جدید زمانے میں اس کو بڑا دھماکہ، بڑے دھماکے سے تعبیر کیا جاتا ہے. سورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیلاً ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اور اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا. آیت نمبر 90 میں انبیاء علیہ السلام کے دعاؤں کو قبول کرنے کا بڑا راز بتایا گیا ہے. دعائیں کیوں قبول ہوتی ہے؟ دو چیزیں ذکر کی گئی: المسارعۃ فی الخیرات، اور مسارعہ فی الخیرات اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے، اللہ کے لیے خشوع کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا. دعا قبول ہونے کا راز کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں جلدی کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے. یہ پہلے فرداً انبیاء علیہ السلام کے احوال ذکر کیے کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام وَوَهَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، ابراہیم علیہ السلام کو نجات ہم نے دی، آگ کو ہم نے ٹھنڈا کیا. فَجَعَلْنَا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نجات دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بیٹا ہم نے دیا، سب کو صالحین ہم نے بنایا. جعلناہم ائمۃ، پیشوا ہم نے بنایا. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا فنجینا، نجات ہم نے دی. نصرناہ، مدد ہم نے کی. فاغرقناہم، دشمنوں کو ہم نے غرق کیا. داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام، ففہمناہا سلیمان، سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ ہم نے سمجھایا. ہر ایک کو علم و حکمت ہم نے دی. کلاً آتینا حکما و علما، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ و پرندے ہم نے مسخر کیے. سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکننا فاعلین، کرنے والے ہمیں. داؤد علیہ السلام کو زیرو کا سکھانا ہم نے سکھایا، اور زیرو کا بنانا ہم نے سکھایا. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ہم نے مسخر کی. ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری، سرکش شیاطین کو ہم نے مسخر کیا. ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے تھے کہ کوئی بھاگ نہ جائے. کننا لہم حافظین، ایوب علیہ السلام کی بیماری، ایوب علیہ السلام نے ہمیں پکارا. فاستجبنا فکشفنا، دعا ہم نے قبول کی، تکلیف ہم نے ہٹائی. اسماعیل ادریس ذوالکفل، ہم نے ان کو اپنے رحمت میں داخل کیا. یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں ہمیں پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا لہ، دعا ہم نے قبول کی، نجات ہم نے دی. ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہمیں پکارا. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، یحییٰ بیٹا دیا. اب سب کا خلاصہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین.
نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ آج کل لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن مسارع فی الخیرات یہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے ہیں، اور وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھو، وہ بھی اور لوگوں سے پڑھواتے ہیں، محلے سے عورتوں کو بچوں کو جمع کر کے پڑھواتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں، کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے۔ دعا قبول کرنے میں اصل چیز وہ استقرار ہے، اللہ کی طرف خشوع و عاجزی ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں نمونہ ہے، اور اس کا راز اللہ نے بتا دیا کہ نیکیوں کے اندر جلدی کرنا اور اللہ کو خوف اور طمع کے حالت میں پکارنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ راز ہے۔ اللہ پر ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، 94 نمبر آیت۔ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے۔ آیت نمبر 107۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن یہ پیغمبر اب قیامت تک تمام اقوام کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، نبی الثقلین اور سب کے لیے رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہونا ظاہر ہے کہ ان کو ہدایت مل رہی ہے، جنت ملے گی، اور کافروں کے لیے یہ ہے کہ ان سے عذاب ان پر نہیں آتا ہے، ان کی شکلیں نہیں بگڑتی ہے، خسف مسخ زمین میں دسنا اور ان کی شکلوں کا بگڑنا سابقہ امتوں کی طرح اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اور بڑی لمبی تفصیل ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرطبی فرماتے ہیں کہ لم يختلف العلماء ان العامة عليها تقلید علمائها۔ علماء کے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عوام الناس پر اپنے علماء کی تقلید لازم ہے، وَأَنَّهُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی اس قول فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے علماء ہی مراد ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ ایک اندھا وہ قبلہ نہیں جانتے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس سے قبلہ معلوم کرے گا جس پر اس کو اعتماد ہو۔ اسی طرح ہر شخص جس کو اللہ کی مراد معلوم نہ ہو تو وہ ایک ثقہ عالم کی بات پر اعتماد کرے گا، اور سب سے ثقہ ائمہ اربعہ ہے، اور پھر اہل علم ہے، فاسألوا اہل الذکر۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلم کی مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے، انظروا عمن تأخذون دینکم فإن الامر دین۔ دیکھو تم اپنا دین کس سے لیتے ہو، دین کا معاملہ بڑا اہم ہے، ثقہ عالم سے دین حاصل کرو۔ اسی طرح اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے بت شکنی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، اور بعد میں ان کو لوگوں کے روبرو لایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے اس کو ان کا بڑا یہ ہے، اگر یہ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ سورۃ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا انہ کان صدیقا نبیّا،
کہ وہ بڑے راست باز پیغمبر تھے، سچے تھے، تو یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بڑے نے توڑا ہے، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی سچے پیغمبر ہے، اور ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا فی ثلاث، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر تین میں، دو اللہ کی ذات میں، اور دو اللہ کی ذات کے بارے میں، سنتین فی اللہ، وہ یہ ہے کہ بت خود توڑے تھے، اور کہا بل فعلہ کبیرہم، اور ایک میلے بھی نہیں جا رہے تھے تو بالکل صحیح سالم تھے، اور کہتے انی سقیم، اور تیسرا اپنی بیوی سارہ کے بارے میں یہ کہا کہ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ بیوی تھی۔ تینوں کا جواب، ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے بل فعلہ، تو امام کسائی یہاں پر وقف کرتے تھے، اور یہاں پر وقف ہے بل فعلہ، یعنی بل فعلہ فاعل، دیکھو نا یہ خود سے تو نہیں ٹوٹ سکتے ہیں، کسی توڑنے والے نے اس کو توڑا ہے۔ اور کبیرہم ھذا، یہ آگے مستقل کلام ہے، بڑا ان کا یہ ہے، ان سے پوچھو اگر ان کی منہ میں زبان ہے۔ اشکال تو تب ہوتا کہ کبیرہم فعلہ کا فاعل ہوتا، فعلہ فاعل، یہاں پر وقف ہے، اور کبیرہم ھذا آگے مستقل کلام ہے۔ نمبر دو، اگر کبیرہم فاعل ہو جائے تب بھی صحیح ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر طنز کیا تاکہ یہ کچھ سوچے، اور سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس بڑے نے توڑا ہے نا، خود سے تو نہیں ہو سکتے ہیں، اس نے توڑا ہے، اگر یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، تمہارے مشکلات حل کر سکتے ہیں تو یہ بیان بھی دے سکتے ہیں، اگر بیان نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ کسی کام کی نہیں ہے، تو پھر یہ طنز ہوگا۔ فقال انی سقیم، کہا انی مریض نہیں کہا، سقیم کا معنی مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں دکھی ہوں۔ قوم شرک کر رہی ہے، ظاہر بات ہے ایک نبی کا اس پر پریشان ہونا اور اس کو دکھ پہنچنا ایک عام بات ہے۔ اعتراض تو تب ہوتا، جھوٹ تب ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام انا مریض ان کہتے ہیں۔ تیسرا واقعہ اخت، کہ ابراہیم علیہ السلام جو حدیث میں مذکور ہے، بخاری کی حدیث میں، کہ ظالم بادشاہ نے جب پکڑا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، حاضی اختی، اور پھر آ کے سارہ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں نے ان سے ایسا کہا ہے، مجھے نہیں جھٹلانا، اور روئے زمین پر مجھ سے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ، اسلامی بہن بھائی تھے۔ یا اخت پہ معنی مثل ہے، یہ ہی اختی معنی یہ میری طرح ایمان میں ہے، مومنہ ہے۔ کان واخواتها کلما دخلت امت لعنت اختہا معنی مثلہا، تو یہ میری مثل ہے ایمان میں۔ اور بخاری کی حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، تو الا استثناء منقطع ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی، لیکن الا استثناء منقطع بمعنی لیکن جو یہ تین باتیں ہیں یہ بھی حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اب
القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورۃ حدید کی آیت صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے قتال اور فتح سے پہلے خرچ کیا جنہوں نے بعد میں، لیکن اس کے بعد یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، خواہ جنہوں نے فتح قتال سے پہلے خرچ کیا ہو یا اس کے بعد کیا ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ، جنت کا۔ تو ان دونوں آیتوں کی ملانی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہے۔